کیا آپ نے سنا ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص ایک ہفتے میں ایشیا کا بھی امیر ترین شخص نہ رہے؟ کیا آخر تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ اڈانی گروپ کا زوال کس طرح انڈیا کا زوال بن چکا ہے؟ 5 دن میں گوتم اڈانی کے اثاثوں میں $41 بلین کی کمی ہو چکی ہے۔ اڈانی گروپ آج جہاں بھی اس کے پیچھے صرف اور صرف انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ہاتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک رپورٹ کے نتیجے میں $90 ارب ایک ہفتے میں ڈوب جائے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ سے کوئی ایک ہفتے میں 30 سے 15ویں نمبر پہ چلا گیا؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص ایک ہفتے میں ایشیا کا بھی امیر ترین شخص نہ رہے؟ اور اگر آپ نے نہیں سنا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ بھارت پر چھائے غم کے بادل ابھی تک نہیں ڈھلے، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ انڈین کارپوریٹ سیکٹر کے کروڑوں اربوں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو حال جانتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پیسہ ڈوبنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اتنی جلدی اب تھمنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ بھارت کو ڈبو کر دم لے سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو انڈیا کے سب سے بڑے کارپوریٹ فراڈ اور سب سے بڑے فراڈیے گوتم اڈانی کے فراڈ کی کہانی بتائی تھی۔ آج میں آپ کو اسی کہانی کے چند مزید پہلو بتاؤں گا جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ آج میرے پاس فراڈ کی مزید تفصیلات کے ساتھ انڈیا کے مستقبل کا بھی نقشہ ہے، جو مودی حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، کیونکہ آخر تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ اڈانی گروپ کا زوال کس طرح انڈیا کا زوال بننے والا ہے، اور فوربس میگزین کیسے ہر گھنٹے بعد اڈانی خاندان پہ بجلیاں گرا رہا ہے۔ اور آج اس سب پر بات ہوگی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ امریکن ریسرچ کمپنی کو رپورٹ آئے، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، پورے انڈیا کے کارپوریٹ سیکٹر میں ایک بے چینی کی صورتحال ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ڈوب چکی ہے، لوگ دھڑا دھڑ اونے پونے داموں شیئرز بیچ رہے ہیں۔ اڈانی خاندان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے جھڑتے جا رہے ہیں۔ صرف 5 دن میں گوتم اڈانی کے اثاثوں میں $41 بلین کی کمی ہو چکی ہے، اور اڈانی خاندان کی کمپنیز کی مارکیٹ ویلیو میں $90 بلین ختم ہو گئے ہیں۔ گوتم اڈانی تیسرے امیر ترین شخص سے باہر ہو کر 7 تک پہنچے، اور پچھلے 3 دن میں فوربس کے مطابق دنیا کے 15 امیر ترین لوگوں کی فہرست سے بھی باہر ہو گئے۔ اب فوربس کے مطابق وہ 30 سے 15ویں نمبر پہ آئے، اور اس طرح کمپنی کے شیئرز گر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے ابھی انہوں نے بہت نیچے اور جانا ہے۔ ایشیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز بھی ان سے چھن چکا ہے۔ اب ان کے روایتی حریف مکیش امبانی ایک بار پھر سے ایشیا کے ریچسٹ پرسن بن چکے ہیں۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ معمولی سی ریسرچ کمپنی کئی بلین ڈالر کے مالک خاندان کو دن میں تارے دکھا دے گی، اسے تگنی کا ناچ نچائے گی، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ مودی گورنمنٹ اور اڈانی خاندان کی روش رہی ہے کہ جو بھی ان پہ تنقید کرتا ہے اسے چپ کرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیسے دے کے خاموش کیا جاتا ہے، کچھ کو عدالت کا راستہ دکھایا جاتا ہے، جج خریدے جاتے ہیں، تنقید کرنے والے شخص کو ایسا سبق سکھایا جاتا ہے کہ پھر تنقید کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ پچھلے دوروں میں اڈانی خاندان پہ جس شخص یا صحافی نے تنقید کی وہ ابھی تک مقدمات بھگت رہا ہے۔ جن یوٹیوبرز نے ان پہ تنقید کی، انڈیا میں ان کا جینا حرام ہو چکا ہے، اور اڈانی خاندان نے ہنڈنبرگ کو بھی خاموش کروانے کی کوشش کی، اسے عدالت لے جانے کی کوشش کی، سب بیکار ہو گیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انڈیا کی عدالتوں سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن یہ کیس امریکن عدالت میں گیا تو گوتم اڈانی کو جیل میں چکی پیسنی پڑے گی۔ اس لیے اڈانی خاندان امریکہ میں کیس نہیں کر رہا، اور صرف ٹویٹر پہ جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اڈانی خاندان نے ریسرچ کمپنی پہ الزام لگایا ہے کہ یہ انڈیا کو نیچے دکھانے کی سازش ہے، انڈیا کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، انڈیا کو پیچھے دھکیلنے کی سازش ہے، انڈیا کی ترقی کے روکنے کے بہانے اور ایک منظم منصوبہ بندی کے ذریعے قوم پرستی کا جامع اس کو پہنایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اڈانی خاندان کے پاس منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں بچی، اور ان پر جس طرح کے سنگین الزامات ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اڈانی خاندان ہی انڈیا کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ اسی رپورٹ کے مطابق اڈانی خاندان نے صرف ایک سال میں $49 بلین کمائے، اور اس سارے پیسے اسٹاک مارکیٹ میں کیے گئے فراڈ سے کمائے گئے۔ اڈانی خاندان اس وقت 2.5 لاکھ کروڑ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور انہوں نے جتنا بڑا بزنس کھڑا کیا وہ صرف قرضہ لے کر کیا۔ کمپنی کے ایک ہفتے میں 5.5 لاکھ کروڑ ڈوب چکے ہیں۔ اڈانی گروپ پہلے کمپنی بنانے کے لیے بینک سے قرض لیتا تھا، اس بعد اس کمپنی کو چلانے کے لیے مزید قرض لیتا تھا، اور پھر مزید قرض لے کر اس کمپنی کے شیئرز کو خریدا جاتا تھا۔ یعنی اڈانی خاندان کا سارا کاروبار صرف قرضے پہ چل رہا تھا، اور ہے۔ اڈانی خاندان نے صرف انڈیا کے بڑے بڑے بینک سے 80,000 کروڑ روپیہ قرض لیا ہے،
اور ابھی تک اس کا 1% بھی واپس نہیں کیا گیا۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کو اڈانی خاندان کی غفلت کی وجہ سے انہیں کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، ان کا سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو اڈانی خاندان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے بہت بڑے بڑے بینک جو ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے، انشورنس کمپنیز کنگال ہو جائیں گی، لاکھوں سڑک پہ آ جائیں گے۔ اور اس فراڈ کی حقیقت کی دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اڈانی خاندان اپنے دفاع میں نہ تو کسی ملک میں کوئی کیس انہوں نے کیا اور نہ ہی ہنڈنبرگ کے سوالات کا جواب دیا گیا۔ ہنڈنبرگ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک ایئر شپ تھا، جہاز تھا، یعنی وہ بلون جو ہوتا ہے، 1937 میں یہ تباہ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ ایئر شپ ایرا یعنی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اور اس کمپنی کا نام اس جہاز سے متاثر ہو کے رکھا گیا تو مارکیٹ میں انسانی فراڈ کی وجہ سے بڑے گھپلوں کو فورینسک فائنینشیل ریسرچ کے ذریعے بے نقاب کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کو تباہ کرنے کے لیے اس کمپنی کا قیام رکھا گیا، جو اب تک 45 سے زیادہ کمپنیز کے بارے میں رپورٹ دے چکی، اور اس کا کامیابی کا تناسب جو ہے 75% ہے۔ یہ کئی بڑی بڑی امریکن کمپنیز کو زمین بوس کر چکے اور اسے نیٹ اینڈرسن نامی شخص چلاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹاک اینالسٹ ہے، دنیا کے امیر ترین لوگوں کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے۔ اور ہنڈنبرگ نے اڈانی خاندان سے اپنی رپورٹ میں ٹوٹل 88 سوالات پوچھے۔ ان میں سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ اڈانی خاندان نے کمپنیوں کے آڈٹ کے لیے اپنے ہی بندے رکھے ہوئے جس کی کسی قسم کی کوئی اہلیت نہیں ہے، اور اڈانی کمپنیوں کے فراڈ کا کسی قسم کا کوئی سرکاری آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اڈانی گروپ ابھی تک یہ واضح نہیں کر سکا کہ وہ انڈین بینکس کو ہزاروں ارب کا قرضہ کیسے واپس کرے گا۔ اڈانی گروپ یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اس کے پاس کون سا ایسا الادین کا چراغ ہے جس کی وجہ سے فراڈ کیے بغیر اس نے صرف ایک سال میں 50 ارب ڈالر کی دولت کمائی۔ اور ایک عام سال نہیں بلکہ کووڈ-19 کا سال تھا، جب دنیا کے امیر ترین لوگوں کی دولت میں اربوں ڈالر کی کمی واقع ہو رہی تھی، عالمی منڈیاں سست ہو چکی تھی اور کاروبار بند ہو چکے تھے، رشیا اور یوکرین کی جنگ عروج پہ تھی۔ ٹھیک اسی وقت اڈانی خاندان کے بینک اکاؤنٹس بھرتے جا رہے تھے۔ ان کے گروپ کے شیئرز میں 3 سال میں 820% اضافہ ہوا۔ اڈانی فیملی یہ بھی نہیں بتا سکی کہ گوتم اڈانی کا چھوٹا بھائی راجیش اڈانی، جو کچھ سال پہلے ایک فراڈ میں گرفتار ہوا تھا اور جس پر ابھی تک فراڈ کے کئی مقدمات ہیں، کس طرح اڈانی گروپ کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا۔ اڈانی گروپ تو نہیں بتا سکا، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ اڈانی گروپ آج جہاں بھی اس کے پیچھے صرف اور صرف انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ہاتھ ہے۔ مودی نے اڈانی گروپ کی ہر بڑے پروجیکٹ میں معاونت کی۔ مودی حکومت کی مہربانی سے اڈانی خاندان گجرات میں 20,000 ایکڑ پر قائم انڈیا کی سب سے بڑی نجی بندرگاہ بنانے میں کامیاب ہوا، اور یہ اتنی بڑی بندرگاہ کہ انڈیا میں سامان کا 1/4 سے بھی زیادہ حصہ اس بندرگاہ سے گزرتا ہے۔ یہ صرف ایک ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا کی 7 بندرگاہیں اڈانی گروپ کی ملکیت ہیں۔ یہ سارا کاروبار مودی حکومت کے دوران بڑھا، اور اڈانی گروپ کو مودی حکومت میں 2019 میں انڈیا میں موجود 6 بڑے ایئرپورٹ سنبھالنے کا کانٹریکٹ دیا گیا، جبکہ اس گروپ کا اس کام میں تجربہ بالکل زیرو تھا۔ اور اس گھپلے اور اسے کمائی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ان 6 ایئرپورٹس کا ٹھیکہ اڈانی گروپ کو اگلے 50 سال تک دے دیا گیا۔ یعنی کوئی بھی حکومت اڈانی گروپ سے یہ ایئرپورٹس واپس نہیں لے سکتی۔ نریندر مودی 2014 میں جب انڈیا کے وزیر اعظم بنے تو گجرات سے لے کے دلی تک آنے کے لیے اڈانی گروپ کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا۔ تو گوتم اڈانی نے مودی حکومت کو اقتدار میں لانے اور پھر مودی حکومت قائم رکھنے کے لیے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی، اور ابھی تک سرمایہ کاری جاری ہے۔ مودی کے بڑے بڑے جلسے، یہ سارا کچھ اڈانی کا پیسہ لگتا ہے۔ تو گوتم اڈانی مودی کو 2024 کا الیکشن جتوانے کی بھی منصوبہ سازی کر چکے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلا الیکشن میڈیا کے ذریعے مودی کی جھولی میں ڈالیں گے۔ جو میڈیا گروپ ان کو روکنے کی کوشش کرے گا اسے خرید لیا جائے گا۔ اس طرح گوتم اڈانی نے فراڈ اور دھوکہ دہی سے انڈیا کے سب سے بڑے چینل NDTV کو خرید لیا۔ اب اس سے مودی اڈانی گٹھ جوڑ کا صاف پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اڈانی گروپ کے کاروبار کی تباہی کی وجہ سے مودی حکومت کیوں سکتے میں ہے، مودی حکومت کیوں سر پیر مار رہی ہے، اور اڈانی گروپ کو فراڈ کے مقدموں سے بچانے کے لیے کیسے اقتدار کے ایوانوں میں نئے جال بنے جا رہے ہیں۔ اڈانی گروپ کے فراڈ کا جتنا مرضی دفاع کیا جائے یا اس پہ قوم پرستی کی چادر چڑھائی جائے، یہ فراڈ زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتا۔ اسے زیادہ چھپانے کی کوشش کی جائے گی اتنی آوازیں آئیں گی، اور آنے والے دنوں میں اربوں ڈالر کا یہ فراڈ انڈیا کی مصنوعی ترقی اور مودی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک میں ویڈیو کر رہا ہوں تو گوتم اڈانی جو ایک ہفتہ پہلے $119 بلین کا مالک تھا، اس وقت $50 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے ویڈیو تک
یہ بہت نیچے ہو. اس لیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.